بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کثرت درود پاک اور انسان کے غصے کا فوراً ختم ہو جانے کا آج ہم تعلق بیان کریں گے، اور بڑی خوبصورت 110% ریالٹی بیس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اہل درود جو لوگ ہیں وہ اس بات کو غور سے سنیں گا، کیونکہ درود پاک کا جو اثر ہے وہ آپ کی شخصیت پر ہوتا ہے، آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت پر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی جو طبیعت اور فطرت ہے نا جی، وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان بہت ساری پازیٹیو چیزوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس درود پاک کا اثر ہوتا ہے جو آپ متواتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، جنہوں نے درود پاک کو لازم کر رکھا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا جی، تو اس کے جسم میں آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ غصہ آگ ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، خون میں ہارمونز بڑھ جاتے ہیں، اور دماغ ڈیسیژن لینے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ انسان آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ پازیٹیو کر رہا ہے، نیگیٹیو کر رہا ہے، رونگ کر رہا ہے یا رائٹ کر رہا ہے۔ اس لیے غصے کو اکثر اندر کی آگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کے اندر کی آگ ہوتی ہے جو باہر نکلتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم درود شریف کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، تو درود شریف اس آگ کے اوپر ایک نورانی بارش کی طرح نازل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہم صلی علی محمد یا کوئی بھی درود زبان سے نکالتا ہے، تو اس لمحے دل کی دھڑکن ریگولر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روح پر نازل ہونے والا سکون دل کے طوفان کو تھام لیتا ہے، غصہ دب جاتا ہے، اور انسان کے اندر کی کولنگ ایفیکٹ محسوس ہوتا ہے۔ درود شریف اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ ہمارے اولیاء کرام نے ہمیشہ اپنے مریدین کو یہ تلقین کی کہ جب غصہ آئے، ایک تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور درود پاک پڑھنا فوراً سے شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں کہ آپ کی جو وہ غصے والی آگ ہے نا، وہ فوراً سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے اولیاء کرام غصے کے وقت سب سے بہترین نسخہ یہی بتاتے ہیں کہ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ اب یہاں پر درود پاک پڑھنے کی کیوں تلقین کی جاتی ہے؟ یعنی غصے کے وقت درود پاک ہی کیوں پڑھیں؟ کیونکہ درود پاک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ انسان فوراً اپنی نسبت کو بدلتا ہے، اس کا رخ جو ہے وہ مڑ جاتا ہے، اور جو دل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے، پھر اب اگلا مقام آپ خود اندازہ لگا لیں، اس میں غصے کی آگ کیسے باقی رہ سکتی ہے۔ یعنی اس دل کے اندر پھر آگ کا تصور کوئی نہیں ہے، پھر مزاج کے اندر وہ تپش نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو لوگ اہل درود ہیں نا جی، جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، غصہ ان کا ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑی نرم اور ملائم طبیعت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بڑا تحمل مزاج انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز تو آٹومیٹکلی اس کی جو ہے اس پہ ورکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو جب انسان کو بعض اوقات بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے نا، اور انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تو اس وقت بھی اپنی اس عادت کو فوراً سے اپنا لیا کریں کہ آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیا کریں۔ اور مزید یہ کہ جو ہماری سائنس ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جب انسان بار بار کسی پازیٹیو ردھم میں کوئی ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو دماغ کے اندر کے جو ہارمونز ہیں، یعنی فوراً غصے اور بے چینی والے جو آپ کے اندر کی جو وہ ایک طبیعت اور مزاج کے اندر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہارمونز آپ کے بدلتے ہیں، وہ فوراً سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے پھر وہ بے چینی کے ہوں، بے سکونی کے ہوں، ڈپریشن، سٹریس، اور خاص طور پر غصہ، اس کی انٹینسٹی جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی شدت جو ہے اس چیز کی جو آپ کے اندر ہو رہی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک اسی ردھم کا سب سے اعلیٰ اور کامل ذکر ہے، یعنی پازیٹیو ردھم۔ جب آپ اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں تو اس کی پازیٹیوٹی کا اثر آپ کی ذات پر، آپ کے مزاج، آپ کی شخصیت، اور خاص طور پر آپ کے دل
اور دماغ دونوں پر ہوتا ہے، اور کثرت درود پاک پڑھنے والا شخص آہستہ آہستہ وہ مقام پا لیتا ہے کہ غصہ اس پر قابو نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے، بلکہ غصے کے لمحات میں بھی اس کا چہرہ پرسکون اور ٹھنڈک کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر چینج کیا چاہیے کہ اگر آپ غصے والے ہیں، تیز غصہ کرتے ہیں، تو پھر درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے جو آپ کے اندر کی تپش کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ جو آگ ہوتی ہے نا ہمارے اندر کی، غصے کی آگ، اور یہ جو ہمارے آؤٹ آف کنٹرول کے جو سینسز ہوتے ہیں، یہ جو ہماری برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، یہ اگر آپ ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ان کو کیور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان پر ورک کیا جاتا ہے کہ آپ کو خود کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس فیز سے گزر رہے ہیں، کون کون سی آپ کی بگڑی جو ہے وہ بن رہی ہے، کہاں کہاں آپ کے مزاج کے اندر جو جو چیزیں نیگیٹیوٹی پھیلاتی ہیں ان کو اوور کم کر لیا جاتا ہے درود پاک کی کثرت سے۔ ایسا یہ ذکر ہے کہ یہ آپ کو نا جی بڑا خوبصورت ایک اچھی شخصیت کے طور پر آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے یہ عبادت، کیونکہ درود پاک سے انسان کے اندر کا باطن بدلتا ہے، ظاہر بدلتا ہے، شخصیت، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کلام کرنے کا انداز، آپ کا انداز بیاں، یہ ساری چیزیں کل ملا کے آپ کی ایک خوبصورت پرسنالٹی کو جو ہے وہ گروم کرتی ہے یہ عبادت۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو درود پاک سے جوڑیں، درود پاک سے اپنا تعلق کبھی بھی چھوٹنے نہ دیا کریں، اور لازم کریں اپنی زندگی کے اندر کہ درود پاک سے بڑا وظیفہ کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا وظیفہ ہی درود پاک ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا ذکر ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اسم اعظم بھی درود پاک ہی ہے۔ یقین کریں، کیونکہ اس میں سب سے بڑی سند اور دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو یہی اسم اعظم ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مزاج کے اندر کی جو چیزیں ہیں نا جی وہ بھی بالکل ٹھیک کر دی جائیں گی، ان کو درست کر دیا جائے گا، اور آپ کی شخصیت کو ایک اچھا اور خوبصورت اور نکھار پیدا کر دیا جائے گا آپ کی پرسنالٹی کے اندر۔ تو درود پاک آپ کی زندگی کا واحد وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ لاج رکھ لیں حضور، آپ سے وابستہ ہوں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔